یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت جو ہے سراسر پردہ ہے، سراپا پردہ ہے. وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا، اور جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے استشرفها الشیطان، شیطان اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے بہکائے مردوں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس کی پسلی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے جب تک وہ گھر سے باہر ہوتی، اسے مزین کر کے پیش کر رہا ہوتا تاکہ رب العالمین کے بندے جو ہیں وہ بہک جائیں، گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں، فتنے میں مبتلا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنَ اللَّهِ فِي قَعْرِ بَيْتِهِ، وہ اللہ کی بندی اللہ رب العزت کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. وہ گھر جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑی فضیلت والی ہے. اس گھر میں وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہے. اور آج ہمارا مغربی طبقہ اس پر اعتراض اٹھاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو باؤنڈ کر کے رکھ دیا ہے گھر کے اندر. اسلام نے عورت کو اگر گھر کے اندر رہنے کی تلقین کی ہے تو مرد کو اس کا خادم بنا دیا، یا وہ مرد باپ کی صورت میں اس کی خدمت کر رہا ہے، یا بیٹے کی صورت میں خدمت کر رہا ہے، یا بھائی کی صورت میں خدمت کر رہا ہے، یا شوہر کی صورت میں خدمت کر رہا ہے. اسلام نے تو عورت کا مقام بڑھایا ہے. اسلام ہی تو وہ ہے جس نے آ کر عورت کی قدر و قیمت کا اجاگر کیا. اسلام سے پہلے تو عورت بازار کے اندر بکا کرتی. اسلام نے بتایا ہے کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے. یہ کلام اللہ قیمتی ہے، ہم اسے غلاف کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں، غلاف میں لپیٹتے ہیں، اس کے اوپر ڈسٹ نہ پڑ جائے. عورت بھی بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کی حفاظت تب ہوگی جب یہ پردے کے اندر، جب یہ گھر کے اندر ہوگی. سونا بیچنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی دکان کے اندر سونا جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ چھپا کر رکھتا ہے. ہمیں یہ پیغام مل رہا ہوتا ہے کہ ہر قیمتی چیز جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے، خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ عورت ایک خزانہ ہے. تو اس کی شان کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنی شان کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے، اور اپنے گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ رہے، اپنے پردے کے اندر رہے، بے حیائی نہ پھیلائے. اور جو عورت بے حیا ہوتی ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے صنفان من امتی لا يدخلون الجنہ، میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں کبھی بھی داخل نہیں. ولا یجدن ریحا، جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس ہے. ان میں سے کیا؟ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، وہ عورتیں جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں اس کے باوجود ننگی باہر نکلتی ہیں، دوسروں کو مائل کرتی ہیں اپنی طرف. ایسی عورت جو ہے وہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں. تو آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہماری کوئی بہن بیٹی اگر اللہ رب العزت کا تقرب چاہتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے پردے کا اہتمام کرے اور اپنے گھر کے اندر رہے. یہ اس کے لیے بہت بڑا امن ہے. اس کے